अगर आप पहली बार रेज़न आर्ट शुरू करना चाहते हैं, तो शायद आपके ज़हन में भी यही सवाल होगा। शुरू में आखिर क्या खरीदूं? इंटरनेट पर सैकड़ों वीडियोस, हज़ारों प्रोडक्ट्स और हर कोई कहता है ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में गलत चीज़ें खरीद लीं, तो आपके हज़ारों रुपए ऐसी चीज़ों पर खर्च हो सकते हैं जिनकी आपको अभी ज़रूरत ही नहीं। और यही गलती तकरीबन हर बिगनर करता है। आज मैं आपको एक ऐसा बिगनर स्टार्टर किट दिखाऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि शुरू में क्या लेना ज़रूरी है, क्या बाद में लेना चाहिए और किन चीज़ों पर अभी पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। इस वीडियो के आखिर तक आपके जहन में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि अपनी पहली रीज़न शॉपिंग कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद सुमेरियस आर्ट। अगर आप रीज़न आर्ट सीखना चाहते हैं या अपनी पहली रीज़न शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम लंबी लिस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जो वाकई एक बिगनर के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक सवाल, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको आज सिर्फ एक महदूद बजट दिया जाए, तो क्या आप हर वो चीज़ खरीदेंगे जो मार्केट में मिल रही है? शायद नहीं। और यही एक कामयाब बिगनर्स की पहली सोच होती है। वो पहले ज़रूरी चीज़ें खरीदता है और बाद में अपनी कलेक्शन बढ़ाता है। अक्सर लोग यूट्यूब या फेसबुक पर दूसरों की वर्क स्टेशन देखकर यही सोचते हैं कि मुझे भी शुरू में इतना ही सामान चाहिए। नतीजा बहुत ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं और आधा सामान महीनों तक इस्तेमाल भी नहीं होता। याद रखें, प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स के पास जो सामान होता है वो एक दिन में नहीं आया, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक बढ़ता गया है। स्टार्टर किट का मतलब क्या होता है? स्टार्टर किट का मतलब ये नहीं कि आपके पास हर चीज़ मौजूद हो, बल्कि स्टार्टर किट का मतलब है कि वो बुनियादी सामान जिससे आप एतमाद के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट बना सकें। अगर आपके पास यही चीज़ें हैं तो आप आसानी से ज्वेलरी, की चेन्स, बुकमार्क्स और कई छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, रेज़न और हार्डनर। किसी भी स्टार्टर किट की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है रेज़न और हार्डनर। ये दोनों आपके पूरे प्रोजेक्ट की बुनियाद हैं। इनके बगैर कोई भी रेज़न आर्ट मुमकिन नहीं। इसलिए स्टार्टर किट बनाते वक्त सबसे पहले इन्हीं को शामिल करें। हम इस वीडियो में मुख्तलिफ ब्रांड्स का मुआयना नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि बिगनर्स के लिए बुनियादी सामान क्या होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मेजरिंग कप्स। अब आते हैं दूसरी ज़रूरी चीज़ की तरफ, मेजरिंग कप्स। ये छोटी सी चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपको मिकदार नाप कर काम करना होता है। अगर आप शुरू ही से सही पैमाइश की आदत डालेंगे तो आगे चलकर काम भी ज़्यादा मुनज़्ज़म होगा। थर्ड थिंग, मिक्सिंग स्टिक्स। अगली चीज़ है मिक्सिंग स्टिक। यही वो टूल है जिससे रेज़न और हार्डनर अच्छी तरह मिलाए जाते हैं। ये देखने में बहुत सादा लगती है, लेकिन स्टार्टर किट में इसकी जगह बहुत अहम है, क्योंकि यही मिक्सिंग का बुनियादी टूल है। तो आज के पहले हिस्से में हमने समझा कि स्टार्टर किट की प्लानिंग कैसे करनी है और वो इब्तदाई चीज़ें कौन सी हैं जिनके बगैर शुरुआत मुमकिन नहीं। लेकिन अभी हमारी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कौन से मोल्ड्स, सेफ्टी आइटम्स, पिगमेंट्स और दूसरे टूल्स वाकई ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें आप बाद में ख़रीद सकते हैं। इसीलिए वीडियो का अगला हिस्सा ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से आपकी असल स्टार्टर किट मुकम्मल होना शुरू होगी। अब तक हमने स्टार्टर किट की बुनियाद तैयार कर ली है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है,
اگر ریزن، ہارڈنر اور مکسنگ ٹول موجود ہیں تو کیا آپ فوراً کوئی پروجیکٹ بنا سکتے ہیں؟ جی نہیں، ابھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ کچھ اور بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ کا پہلا پریزنٹ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوگا۔ تھرڈ تھنگس، سلیکون مولڈس۔ اسٹارٹر کٹ کی اگلی سب سے ضروری چیز ہے سلیکون مولڈس۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے لیکوڈ ریزن کو ایک خوبصورت شیپ دیتی ہے، لیکن بگنرز اکثر ایک غلطی کرتے ہیں، وہ شروع ہی میں 20 یا 30 مختلف مولڈز خرید لیتے ہیں۔ حالانکہ شروعات کے لیے صرف چند ایسے مولڈز کافی ہوتے ہیں جن سے آپ بار بار مختلف ڈیزائنز بنا سکیں۔ کم چیزیں خرید کر زیادہ پریکٹس کرنا ہمیشہ بہتر حکمت عملی ہے۔ ففتھ تھنگس، پگمنٹس، رنگ۔ اب بات کرتے ہیں رنگوں کی۔ رنگ ہی آپ کے ڈیزائن کو منفرد بناتے ہیں، لیکن یہاں بھی بگنرز ایک عام غلطی کرتے ہیں، وہ ہر شیڈ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شروع میں چند بنیادی رنگ کافی ہوتے ہیں۔ جب آپ مختلف رنگوں کو آپس میں ملانا سیکھ جائیں گے تو انہی سے درجنوں نئے شیڈ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے کوانٹٹی سے زیادہ کریٹیوٹی پر توجہ دیں۔ سکستھ تھنگ، گلیٹرز اور ڈیکوریٹو آئٹمس۔ اگر آپ جیولری یا ڈیکوریٹو ریزن بنانا چاہتے ہیں تو کچھ ڈیکوریٹو ایلیمنٹس بھی سٹارٹر کٹ میں شامل کیے جا سکتے ہیں، مثلاً گولڈ فلیکس، گلیٹرز یا ڈرائیڈ فلاورز۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ شروع میں ہی ہر قسم کا ڈیکوریشن خرید لیں۔ پہلے بنیادی ڈیزائنز بنائیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی کلیکشن بڑھائیں۔ سیونتھ تھنگس، گلوز۔ اگلی اہم چیز ہے گلوز۔ بگنرز اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ان کی ضرورت نہیں، لیکن صاف ستھرا اور منظم کام کرنے کے لیے گلوز ایک اچھی عادت ہے۔ جب آپ شروع سے ہی اپنی ورکنگ ہیبٹس بہتر بناتے ہیں تو بعد میں کام زیادہ آسان اور پروفیشنل محسوس ہوتا ہے۔ ایٹھ تھنگ، سلیکون میٹ۔ اپنی میز کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سلیکون میٹ یا ایسی ورکنگ سرفیس رکھیں جسے صاف کرنا آسان ہو۔ اس سے آپ ہر پروجیکٹ کے بعد جلدی سے اپنی جگہ دوبارہ تیار کر سکتے ہیں اور آپ کا کام زیادہ منظم دکھائی دیتا ہے۔ ٹارچ گن، ریزن اور ہارڈنر کے اندر جو ببلز پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ سٹارٹ میں لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کی چینز، اگر آپ کی چینز بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کی چینز بھی چاہیے ہوں گے۔ سٹارٹ میں آپ 3 کی چینز بائی کر لیں، 3 گولڈنز، 3 سلور، اور آہستہ آہستہ پھر آپ چیزوں کو بڑھاتے جائیں۔ اب ایک بہت اہم بات، جب بگنرز شاپنگ کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہر وہ ٹول خریدنا ضروری ہے جو کسی پروفیشنل اسٹوڈیو میں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایڈوانس ٹولز بعد کے مراحل کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ابھی سیکھ رہے ہیں تو پہلے بنیادی مہارت حاصل کریں۔ جب آپ کا کام اور ضرورت بڑھے گی تب آپ اپنی کٹ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب ہماری سٹارٹر کٹ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، لیکن ایک آخری سوال باقی ہے۔ اگر آپ کے پاس بجٹ بہت کم ہو تو کون سی چیزیں ہر حال میں خریدنی چاہیے اور کن چیزوں کو بعد کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ اسی ایک فیصلے سے آپ اپنے کافی پیسے بچا سکتے ہیں، اور یہی ہم اگلے حصے میں مکمل مثال کے ساتھ سمجھیں گے۔ اب تک کی تمام بنیادی چیزیں ایک ساتھ ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں۔ اب تک ہم جان چکے ہیں کہ ایک بگنر سٹارٹر کٹ میں کون کون سی بنیادی چیزیں شامل ہونی چاہیے اور کن چیزوں پر شروع میں غیر ضروری خرچ نہیں کرنا۔
اب فرض کریں کہ آپ آج ہی ریزن شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا بجٹ محدود ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کون سی چیزیں خریدیں اور کون سی چیزیں بعد میں بھی آرام سے خریدی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ ترتیب سمجھ لی تو آپ نہ صرف پیسے بچائیں گے بلکہ اپنی سیکھنے کی رفتار بھی بہتر بنا سکیں گے۔ صرف ضروری چیزیں خریدیں، ایک ایک چیز سامنے آتی جائے گی۔ ریزن ہارڈنر، میئرنگ کپس، مکسنگ سٹکس، سلیکون مولڈز، پگمنٹس، گلوز، سلیکون میٹ اور ٹارچ گن یا لائٹر۔ شروعات میں آپ لائٹر بھی خرید سکتے ہیں ببلز ریموو کرنے کے لیے۔ اگر آپ پہلی بار ریزن آرٹ شروع کر رہے ہیں تو میری رائے میں آپ کی پہلی شاپنگ میں صرف یہی بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں سے آپ کئی چھوٹے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا کام سب سے زیادہ پسند ہے۔ پریکٹس کے بعد کیا خریدیں؟ جب آپ کو بنیادی کام پر اعتماد آ جائے تب آہستہ آہستہ اپنی کلیکشن بڑھائیں۔ اب آپ ڈیکوریٹو آئٹمس شامل کریں، نئے شیپس کے مولڈز آزمائیں اور مختلف ڈیزائنز پر تجربہ کریں۔ یاد رکھیں، پہلے اسکل بڑھائیں پھر کلیکشن۔ بہت سے نئے لوگ پروفیشنل آرٹسٹ کا سیٹ اپ دیکھ کر فوراً ویسا ہی سامان خریدنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایڈوانسڈ ٹول اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب آپ باقاعدگی سے کام کر رہے ہوں یا زیادہ آرڈر بنا رہے ہوں۔ شروع میں ان کے بغیر بھی بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر آپ بنیادی مہارت پر توجہ دیں۔ شاپنگ کرتے وقت چند باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک ساتھ بہت زیادہ چیزیں نہ خریدیں۔ پہلے وہ چیزیں خریدیں جنہیں آپ فوراً استعمال کریں گے۔ ایسا سامان نہ خریدیں جو صرف خوبصورت لگ رہا ہو مگر آپ کے موجودہ پروجیکٹ میں استعمال ہی نہ ہو۔ اپنی پہلی شاپنگ کو سادہ، منظم اور مقصد کے مطابق رکھیں۔ اگر آپ شاپنگ پر جانے سے پہلے صرف یہ چیک لسٹ اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کی پہلی ریزن شاپنگ کافی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو ہر دکان پر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ سٹارٹر کٹ کا مطلب ہر چیز خرید لینا نہیں بلکہ صحیح چیزیں صحیح وقت پر خریدنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کون سی چیزیں ہر بگنر کے لیے ضروری ہیں، کن چیزوں کو بعد میں خریدا جا سکتا ہے اور شاپنگ کرتے وقت کن غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ اسی ترتیب سے شروعات کریں گے تو آپ کا بجٹ بھی محفوظ رہے گا اور سیکھنے کا سفر بھی زیادہ آسان ہوگا۔ ہر پروفیشنل ریزن آرٹسٹ نے بھی کبھی نہ کبھی صرف چند بنیادی ٹولز سے شروعات کی تھی۔ کسی کے پاس پہلے دن مکمل اسٹوڈیو نہیں تھا۔ اصل فرق مہنگے سامان سے نہیں بلکہ مستقل پریکٹس، سیکھنے کی خواہش اور صحیح رہنمائی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے آپ آج صرف ایک چھوٹی سی سٹارٹر کٹ کا آغاز کرتے ہیں تو یہی آپ کے بڑے سفر کا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی پہلی ریزن شاپنگ کو آسان بنا دیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے بگنرز تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ریزن آرٹ، جیولری میکنگ اور ریزن بزنس سیکھنا چاہتے ہیں تو سمیرز آرٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اپنی سٹارٹر کٹ میں سب سے پہلے کون سی چیز خریدنے والے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بگنر سے پروفیشنل تک مکمل ریزن سیریز بناؤں تو وہ بھی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم ریزن ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، اینڈ اللہ حافظ۔